بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. چھ سال کی عمر ہے اور 8 سال کی عمر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپس میں ملاقات ہوئی اور ملاقات دوستی کے اندر تبدیل ہو گئی اور ایسا تعلق جڑا کہ پھر کبھی جدا نہ ہوئے نہ ہی ہوں گے. اس کا اندازہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. اس کتاب کے اندر جو واقعہ ہے اس واقعے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپس کے اندر بچپن ہی سے کتنی محبت تھی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر شام پر جا رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے آقا سے کرائے پر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ فرما دیا. اور پھر زیتون کا تیل تھا، اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی بنی ہوئی روٹی اور دیگر اشیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. تو دیکھیے بچپن ہی سے کیسی محبت ہے اور کیسی فدایانہ محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک غلام بھی مہیا کر دیا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی مہیا کر دی. اسی طرح پچھلے جمعے بات گزری کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً اول الاسلام ہیں. اسی طرح آپ کی جو ابو بکر کنیت ہے یہ وصفی کنیت ہے، نسبی کنیت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہر کار خیر کے اندر اول آنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر پڑی. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں آپ کو رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق نبوت بنے ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 نیکیاں، ایک غار کے اندر جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کے ساتھ جو قتل و قتال کیا، جہاد کیا، یہ 2 نیکیاں اگر مجھے مل جاتی میں اپنی عمر بھر کی نیکیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا تو میرے لیے یہ سودا سستا نہیں تھا، سستا تھا، مہنگا نہیں تھا. یعنی یہ سودا مجھے فائدہ مند ثابت ہوتا اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا یہ سودا ہو جائے تو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں پھر کتنی تھیں؟ نیکیاں ایسی نہیں کوئی معمولی نیکیاں ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 نیکیاں مل جائیں تو ان کی تھوڑی سی نیکیاں ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جائیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بھی بہت زیادہ تھیں. اس کا اندازہ آپ ایک واقعہ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مومنوں کی ماں اور اپنی زوجہ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھے. رات کے وقت تاروں پر سیدہ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان پر تارے ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، یہ ان گنت تارے ہیں،
کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہیں کہ اس کی نیکیاں بھی گنی نہ جا سکتی ہوں انگنت ہو تاروں کی طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ان ستاروں سے بہت زیادہ ہیں، جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں گنی نہیں جا سکتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ یہاں پر نام میرے والد کا آنا چاہیے تھا، تو پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کی نیکیاں کیسی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تیرے والد نے جو میرے ساتھ سفر ہجرت کے اندر 3 راتیں گزاری ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھر کی نیکیاں ان 3 راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو شرف اور فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ سفر ہجرت کے اندر رفیق نبوت بنے۔ اسی طرح یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ابتداءً کی ہیں، اگر قرآنی آیات کو دیکھا جائے، احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان ملتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 3 قسم کی آیات ہیں جن میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت اور منقبت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جو مطلقاً ہیں، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شامل ہیں، جیسے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اس کے اندر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آیت مبارکہ اس کے اندر بھی تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہیں کہ اللہ کی رضا کا پروانہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل ہے۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ لیکن چند ایسی آیات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختص ہیں، اور اسی طرح ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو کہ خلفائے راشدین کے ساتھ خاص ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، آیت استخلاف۔ یہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں، 4 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ان کی فضیلت اور منقبت کے اندر آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن تیسری قسم کی جو آیات ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تیسرے پارے کے اندر یہ آیات موجود ہیں، سورۃ اللیل ہے۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ 7 غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، جن میں ایک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ظلم اور بربریت نہ دیکھی گئی تو ساتوں کے ساتوں کو ان کے آقاؤں سے منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ ان آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے اتقا اور متقی لوگ بچ جائیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، پھر اتقا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ مال کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کا دل صاف ہو جائے، دل کا تزکیہ ہو جائے، باطن پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ان 7 غلاموں نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان کیا ہو، اس احسان کے بدلے میں انہوں نے ان غلاموں کو خریدا ہو
اور خرید کر آزاد کر دیا ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی ایک کا بھی ان پر کوئی احسان نہیں تھا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے ان کو آزاد کیا ہو۔ کیوں آزاد کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ جل شانہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ تعالیٰ سے رضا چاہتے تھے، اخلاص کتنا تھا، ان کا ان پر کوئی احسان نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی ان قریب ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ انہیں بھی راضی کر دے گا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت مبارکہ اتری ہے۔ اسی طرح وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، منافقین نے امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، تو چند مسلمان بھی ساتھ شریک ہو گئے، ان میں ایک حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، ان پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب بعد کے اندر امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، اللہ جل جلالہ نے صاف برات نازل فرما دی کہ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، ان کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلب ہوا، افسوس ہوا کہ یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں ان پر خرچ بھی کرتا تھا اور یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شریک ہو گئے، لہذا آج کے بعد ان کے لیے خرچہ بن ہے، میں ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر حکم دیا کہ جو تم میں سے فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے انہیں وسعت دی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے ہاتھوں کو روکے نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ آیت مبارکہ اتری ہے، آپ نے کس سے اپنا ہاتھ روک لیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کے لیے میں نے خرچہ بند کر دیا تھا، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو آج کے بعد ڈبل خرچہ ان کو دوں گا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ جو آیت مبارکہ ہے جس کے اندر سفر ہجرت کا تذکرہ ہے، غار کے اندر جو 3 راتیں گزاری گئیں ان کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بنے تھے، اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ یہ فضیلت بھی صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں نازل ہوئی۔ تو 3 قسم کی آیات ہیں، ایک وہ کہ جن کے اندر سارے صحابہ شریک ہیں، ایک قسم کی آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر خلفائے راشدین شریک ہیں، اور تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں، اور ان کے لیے قرآن مجید میں 3 جگہ ایسی آیات نازل ہوئی کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی، وہ حدیث جو ہم ہر خطبے کے اندر پڑھتے ہیں، جمعہ والے دن آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارحم فرمایا گیا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور رحم کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، تو لہذا اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اقضاہم علی، کہ سب سے زیادہ بڑا قاضی، اس امت کا بڑا قاضی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ نے اس کے تحت ایک نقطہ لکھا ہے اور ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ ارحم جو رحم کرتا ہے یہ عدلیہ والے رحم کرتے ہیں، یہ انتظامیہ والے رحم کرتے ہیں، اور اقضاء علی جو عہدہ قضا ہوتا ہے وہ عدلیہ والوں کے پاس ہوتا ہے اور عدلیہ انتظامیہ کے تحت ہوتی ہے۔ لہذا انتظامیہ اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے اور عدلیہ اس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ جیسے انتظامیہ اوپر ہوتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہلے ہے، عدلیہ نیچے ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، اس لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چوتھی ہے، پہلے خلافت نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اس سے ان کی فضیلت منقبت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خلافت کا جو مدار ہوتا ہے یہ افضلیت پر ہوتا ہے، اقربیت پر نہیں ہوتا۔ اگرچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اقربیت پائی جاتی ہے لیکن افضلیت نہیں پائی جاتی۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہے۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کا قول موجود ہے خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ امت میں سب سے بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مانتے ہیں کہ امت میں سے بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں اگر بہترین بندے ہیں تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو تمام صحابہ کی اقوال بھی موجود، خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بھی موجود جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، روافض کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سب سے بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ، کہ آپ کا ذکر جو مشتاق ہے، جو شوق رکھتا ہے، اس کے لیے شراب سے بھی بہترین ہے۔ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَشَرَابٍ، اور آپ کے بغیر ہر شراب ریت کی طرح ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چند فضائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔